ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ ہم کلام ہوا، اور اس نے ان میں سے بعض کے درجات بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں، اور ہم نے روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے آنے اور روشن نشانیاں دیکھ لینے کے بعد یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا، پس ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض نے کفر اختیار کیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس دن کے جس میں نہ تجارت کام آئے گی اور نہ دوستی کا فائدہ ہوگا اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور سب کا نگہبان ہے۔ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ ان سب سے واقف ہے، اور وہ علم خدا میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان دونوں کی نگہداری اس کے لیے کوئی کار گراں نہیں ہے، اور وہ بلند و بالا اور عظیم ذات ہے۔ دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں، بتحقیق ہدایت اور ضلالت میں فرق نمایاں ہو چکا ہے۔ پس جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، بتحقیق اس نے نہ ٹوٹنے والا مضبوط سہارا تھام لیا، اور اللہ سب کچھ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور کفر اختیار کرنے والوں کے سرپرست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی جہنم والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا آپ نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے اقتدار دے رکھا تھا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا زندگی اور موت دینا میرے اختیار میں بھی ہے۔ ابراہیم نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ کافر مبہوت رہ گیا، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یا اس شخص کی طرح جس کا ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، تو اس نے کہا اللہ اس اجڑی ہوئی آبادی کو مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ پس اللہ نے 100 برس تک اسے مردہ رکھا، پھر اسے دوبارہ زندگی دی۔ اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت مردہ رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا اس سے کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ 100 برس مردہ پڑے رہے ہو۔ لہٰذا ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو جو سڑی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور ہم نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ اور پھر ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ یوں جب اس پر حقیقت عیاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ کہا ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان مل جائے۔ فرمایا پس 4 پرندوں کو پکڑ لو، پھر ان کے ٹکڑے کرو، پھر ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، اور پھر انہیں بلاؤ، وہ تیزی سے آپ کے پاس چلے آئیں گے۔ اور جان رکھو اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کی 7 بالیاں اگائیں، جن میں سے ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ اللہ بڑا کشائش والا دانا ہے۔ جو لوگ اپنے مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ عزت دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے۔
نرم کلامی اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد خیرات لینے والے کو عزت دی جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز، بڑا بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنے خیرات کو احسان جتا کر اور ایزا دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ پس اس کے خرچ کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زور کا مہ برسے اور اسے صاف کر ڈالے۔ اس طرح یہ لوگ اپنے اعمال سے کچھ بھی اجر حاصل نہ کر سکیں گے، اور اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور ثبات نفس سے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جس پر زور کا مہ برسے تو دگنا پھل دے، اور اگر تیز بارش نہ ہو تو ہلکی پھوار بھی کافی ہو جائے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اور جب بڑھاپا آ جائے اور اس کے بچے بھی ناتواں ہوں تو ناگہاں یہ باغ ایک ایسے بگولے کی زد میں آ جائے جس میں آگ ہو اور وہ جل جائے؟ اللہ یوں تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے، شاید تم غور و فکر کرو۔ اے ایمان والو، جو مال تم کماتے ہو اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اس میں سے عمدہ حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، اور اس میں سے ردی چیز دینے کا قصد ہی نہ کرو، اور اگر کوئی وہی تمہیں دے تو تم خود اسے لینا گوارا نہ کرو گے، مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور جان رکھو کہ اللہ بڑا بے نیاز اور لائق ستائش ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا صاحب وسعت دانا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے گویا اسے خیر کثیر دیا گیا ہے، اور صاحبان عقل ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر تم اعلانیہ خیرات دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر اہل حاجت کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور یہ تمہارے کچھ گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ آپ کے ذمے نہیں ہے کہ انہیں جبراً ہدایت دیں، بلکہ خدا ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم جو بھی مال خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ان فقراء کے لیے خرچ کرو جو راہ خدا میں اس قدر گر گئے ہیں کہ وہ معیشت کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ناواقف لوگ ان کی حیا و عفت کی بنا پر انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، حالانکہ ان کے قیافے سے تم ان کی حاجت مندی کو پہچان سکتے ہو۔ وہ تکرار کے ساتھ نہیں مانگتے، اور جو مال تم خرچ کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ اپنا مال شب و روز پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ بس اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پس جس شخص تک اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے لے چکا وہ اسی کا ہوگا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جس نے اعادہ کیا تو ایسے لوگ جہنمی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو ناپائیدار اور خیرات کو بابرکت بنا دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک اعمال بجا لائیں، نیز نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔
اے ایمان والو، اللہ کا خوف کرو اور جو سود لوگوں کی ذمہ باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تم اپنے اصل سرمایہ کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور تمہارا قرض دار اگر تنگ دست ہو تو کشائش تک مہلت دو، اور اگر سمجھو تو معاف کر دینا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس دن کا خوف کرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اے ایمان والو، جب کسی معینہ مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کرے، اور جس سے اللہ نے لکھنا سکھایا اس سے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ پس وہ دستاویز لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس کے ذمہ قرض ہے، اور اسے اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر قرض دار کم عقل یا ضعیف یا مضمون لکھوانے سے عاجز ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ پھر تم لوگ اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ، جن گواہوں کو تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ اور جب گواہی کے لیے گواہ طلب کیے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا، مدت کے تعین کے ساتھ اسے لکھنے میں تساہل نہ برتو۔ یہ بات اللہ کے نزدیک قرین انصاف ہے اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم ہے، اور اس سے تم اس بات کے زیادہ نزدیک ہو جاتے ہو کہ شک و شبہ نہ کرو، مگر یہ کہ تم آپس میں جو دست بدست تجارتی معاملات کرتے ہو ان کے نہ لکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ البتہ جب خرید و فروخت کیا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کاتب اور گواہ کو نقصان نہ دیا جائے، اور ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی۔ اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں تعلیمات سے آراستہ فرماتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا میسر نہ آئے تو قبضے کے ساتھ رہن پر معاملہ کرو۔ اگر تم ایک دوسرے پر اعتبار کرو تو جس پر اعتبار کیا جائے اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت ادا کرے، اور اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرو اور شہادت نہ چھپاؤ، اور جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہوتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے حساب لے گا۔ پھر وہ جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور سب مومنین بھی، سب اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم رسولوں میں تفریق کے قائل نہیں ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، پالنے والے ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ ہر شخص جو نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو بدی کرتا ہے اس کا انجام بھی اسی کو بھگتنا ہے۔ پروردگارا، ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو تو اس کا مواخذہ نہ فرما۔ پروردگارا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈال دیا تھا۔ پروردگارا، ہم جس بوجھ کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ہمارے سر پر نہ رکھ۔ پروردگارا، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مالک ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ الف لام میم۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، جو زندہ اور کائنات کا زبردست نگہدار ہے۔ اس نے حق پر مبنی ایک کتاب
اے رسول آپ پر نازل کی جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے توریت و انجیل کو نازل کیا اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور فرقان حق و باطل میں امتیاز کرنے والا قانون نازل فرمایا۔ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اللہ بڑا غالب آنے والا خوب بدلہ لینے والا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے یقیناً پوشیدہ نہیں ہے، وہی تو ہے جو ماؤں کے رحموں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری تصویر بناتا ہے۔ اس غالب آنے والے حکمت کے مالک کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی ذات ہے جس نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس کی بعض آیات محکم واضح ہیں، وہی اصل کتاب ہیں، اور کچھ متشابہ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ فتنہ اور تعویل کی تلاش میں متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جبکہ اس کی حقیقی تعویل تو صرف خدا اور علم میں راسخ مقام رکھنے والے ہی جانتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ ہمارے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عنایت فرما، یقیناً تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ ہمارے پروردگار، بلا شبہ تو اس روز سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے اموال و اولاد انہیں اللہ سے ہرگز کچھ بھی بے نیاز نہیں بنائیں گے، اور یہ لوگ دوزخ کے ایندھن ہوں گے۔ ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پس اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے گرفت میں لے لیا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اے رسول، جنہوں نے انکار کیا ہے ان سے کہہ دیجئے تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن باہم مقابل ہوئے ایک نشانی تھی۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ وہ کفار ان مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہے تھے، اور خدا جسے چاہتا ہے اپنی نصرت سے اس کی تائید کرتا ہے۔ صاحبان بصیرت کے لیے اس واقعے میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی رغبت، مثلاً عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے خزانے، عمدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی زیب و زینت بنا دی گئی ہیں۔ یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں، اور اچھا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیز ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی ہوگی، اور اللہ بندوں پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب، بلا شبہ ہم ایمان لائے، پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آتش جہنم سے بچا۔ یہ لوگ صبر کرنے والے، راست باز، مشغول عبادت رہنے والے، خرچ کرنے والے اور سحر کے اوقات میں طلب مغفرت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی یہی شہادت دی۔ وہ عدل قائم کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے علم حاصل ہو جانے کے بعد آپس کی زیادتی کی وجہ سے اختلاف کیا، اور جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے تو بے شک اللہ اس سے جلد حساب لینے والا ہے۔ اے رسول، اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دیجئے میں نے اور میری اتباع کرنے والوں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے۔ اور پھر اہل کتاب اور ناخواندہ لوگوں سے پوچھئے کیا تم نے بھی تسلیم کیا ہے؟ اگر یہ لوگ تسلیم کر لیں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں، اور اگر منہ موڑ لیں تو آپ کی ذمہ داری تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے،
اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے انصاف کا حکم دینے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ ایسے لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے انہیں کتاب خدا کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کچھ ادائی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ ان کا یہ رویہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں جہنم کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو نہیں سکتی، اور جو کچھ یہ بہتان تراشی کرتے رہے ہیں اس نے انہیں اپنے دین کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہے۔ پس اس دن ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ان سب کو جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دیجئے اے اللہ، اے مملکت ہستی کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہے حکومت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو سرپرست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اگر تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی طرز عمل اختیار کرو تو اس میں مذائقہ نہیں، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور وہ بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ کہہ دیجئے جو بات تمہارے سینوں میں ہے اسے خواہ تم پوشیدہ رکھو یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ نیز آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دن ہر شخص اپنا نیک عمل حاضر پائے گا، اسی طرح ہر برا عمل بھی۔ اس روز انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر وہ لوگ روگردانی کریں تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالمین پر برگزیدہ فرمایا ہے۔ وہ اولاد جو ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی عورت نے کہا، پروردگارا، جو بچہ میرے شکم میں ہے اسے تیری نظر کرتی ہوں، وہ اور باتوں سے آزاد ہوگا تو میری طرف سے قبول فرما، بے شک بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب اسے جن چکی تو کہنے لگی، مالک، میں نے لڑکی جنی، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس مادر مریم نے کیا جنا، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا، اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی نظر لڑکی کو بوجہ احسن قبول فرمایا اور اس کی بہترین نشو و نما کا اہتمام کیا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ جب زکریا اس کے حجرہ عبادت میں جاتے تو اس کے پاس طعام موجود پاتے، پوچھا، اے مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتی ہے، اللہ کے ہاں سے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس مقام پر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، کہا، پروردگارا، مجھے اپنی عنایت سے صالح اولاد عطا کر، یقیناً تو ہی دعا سننے والا ہے۔ چنانچہ جب وہ حجرہ عبادت میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آواز دی، اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے،
جو کلمہ اللہ کی طرف سے ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والا، سعادت کا مالک، خواہشات پر ضبط رکھنے والا، نبوت کے مقام پر فائز اور صالحین میں سے ہوگا۔ زکریا بولے، پروردگارا، میرے ہاں لڑکا کہاں سے پیدا ہوگا، جبکہ میں تو سن رسیدہ ہو چکا ہوں اور میری عورت بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا، پالنے والے، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے علاوہ بات نہ کرو گے اور اپنے رب کو خوب یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں برگزیدہ کیا ہے اور تمہیں پاکیزہ بنایا ہے اور تمہیں دنیا کی تمام عورتوں پر برگزیدہ کیا ہے۔ اے مریم، اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو۔ یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور آپ تو ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے، اور نہ ہی آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا و آخرت میں آبرو مند ہوگا اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور بڑی عمر میں گفتگو کرے گا اور صالحین میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، پروردگارا، میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے۔ جب وہ کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اسے کتاب و حکمت اور توریت و انجیل کی تعلیم دے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے رسول کی حیثیت سے کہے گا، میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی شکل کا مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور برس کے مریض کو تندرست اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا جمع کر کے رکھتے ہو۔ اگر تم صاحبان ایمان ہو تو اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ اور اپنے سے پیشتر آنے والی توریت کی تصدیق کرتا ہوں، اور جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھیں ان میں سے بعض کو تمہارے لیے حلال کرنے آیا ہوں، اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہٰذا تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں تو بولے، اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہوگا؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ ہمارے پروردگار، جو تو نے نازل فرمایا اس پر ہم ایمان لائے اور ہم نے رسول کی پیروی قبول کی، پس ہمارا نام بھی گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ ان لوگوں نے عیسیٰ کے قتل کی تدابیر سوچیں اور اللہ نے بھی جوابی تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، اب میں تمہاری مدت پوری کر رہا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں کی ناپاک سازشوں سے پاک کرنے والا ہوں، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے انہیں قیامت تک کفر اختیار کرنے والوں پر بالادست رکھوں گا۔ پھر تم لوگوں کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ پس جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کو دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی فریاد رس نہ ہوگا، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال بجا لائے اللہ انہیں ان کا پورا صلہ دے گا، اور اللہ ظالموں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی نشانیاں اور حکمت بری نصیحتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اس نے پہلے اسے مٹی سے خلق کیا، پھر اسے حکم دیا ہو جا،
اور وہ ہو گیا۔ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یقیناً یہ برحق واقعات ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی کی ذات غالب آنے والی باحکمت ہے۔ اگر یہ لوگ قبول حق سے پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو یقیناً خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں۔ پس اگر نہ مانیں تو ان سے کہہ دیجئے، گواہ رہو، ہم تو مسلم ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں نزاع کرتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہیں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جن باتوں میں تمہیں کچھ علم تھا ان میں تو تم نے جھگڑا کر ہی لیا، اب تم ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں؟ اور یہ ساری باتیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسوئی کے ساتھ مسلم تھے، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہ تھے۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور ایمان لانے والے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور اللہ ایمان رکھنے والوں کا حامی اور کارساز ہے۔ اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، دراصل وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، تم جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو؟ اور اہل کتاب کا ایک گروہ آپس میں کہتا ہے، ایمان لانے والوں پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، شاید وہ مسلمان برگشتہ ہو جائیں۔ اور یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں، اپنے دین کے پیروکاروں کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ کہہ دیجئے، ہدایت تو بے شک وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، لیکن اہل کتاب باہم یہ کہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جیسی چیز تمہیں ملی ہے ویسی کسی اور کو مل جائے، یا وہ تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف حجت قائم کر لیں۔ ان سے کہہ دیجئے، فضل تو بے شک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مختص کرتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اسے ڈھیر دولت کا امین بنا دیں تو وہ آپ کو لوٹا دے گا، البتہ ان میں کوئی ایسا بھی ہے جسے اگر آپ 1 دینار کا بھی امین بنا دیں تو وہ آپ کو عطا نہیں کرے گا جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے نہ رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، ناخواندہ غیر یہودی لوگوں کے بارے میں ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہاں، حکم خدا تو یہ ہے کہ جو بھی اپنا عہد پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ تقوی والوں کو یقیناً دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ تو کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اہل کتاب میں یقیناً کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو اس طرح پھیرتے ہیں کہ تمہیں یہ خیال گزرے کہ یہ خود کتاب کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب سے متعلق نہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہوتی، اور وہ جان بوجھ کر اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دیتے ہیں۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ تو اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے
پھر وہ لوگوں سے کہے اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا جو تم اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور جو کچھ پڑھتے ہو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم سچے ربانی بن جاؤ، اور وہ تمہیں فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنانے کا حکم نہیں دے گا۔ کیا ایک نبی تمہیں مسلمان ہو جانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر آئندہ کوئی رسول تمہارے پاس آئے اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے، تو تمہیں اس پر ضرور ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ پھر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا پس تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پس اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائیں وہی لوگ فاسق ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے خواہاں ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین کی موجودات نے چاروں ناچار اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیے ہیں اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو ہماری طرف نازل ہوا ہے اس پر بھی، ان باتوں پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئی ہیں، اور جو تعلیمات موسیٰ و عیسیٰ اور باقی نبیوں کو اپنے رب کی طرف سے ملی ہیں ان پر ایمان لائے ہیں۔ ہم ان کے درمیان کسی تفریق کے قائل نہیں ہیں اور ہم تو اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا خواہاں ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کیوں کر اس قوم کو ہدایت کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی ہے، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول برحق ہے، اور ساتھ ہی ان کے پاس روشن دلائل بھی آ گئے تھے، اور ایسے ظلم کے مرتکب کرنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ، فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے۔ وہ ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی، پس اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، ان میں سے کسی سے اس قدر سونا بھی جس سے روئے زمین بھر جائے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ اسے فدیہ میں دے دیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کی مدد کرنے والے نہ ہوں گے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔